آج رمضان کورس کا 7واں سبق ہے۔ اس میں ہم زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے فضائل کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو شر اس شخص سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جس شخص نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اسے اس صدقہ کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کا وبال اس پر ہوگا۔ پھر آگے زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا لغوی معنی سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، نشو نما کرنا۔ اور زکوٰۃ کا شرعی معنی ہے مال میں مخصوص شرائط کے پائے جانے کی صورت میں کسی مستحق شخص کو اس مال کے مخصوص حصے یعنی 40ویں حصے کا مالک بنا دینا۔ یہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے، شرعی معنی ہے۔ اب زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے؟ فرضیت زکوٰۃ کی کیا شرائط ہے؟ شریعت مطہرہ نے، شریعت مبارکہ نے زکوٰۃ ہر انسان پر فرض نہیں کی، بلکہ اس کی فرضیت کی کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ جب وہ تمام شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اگر ایک شرط کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب ان شرائط کی تفصیل بیان کرتا ہوں، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی شرط، مسلمان ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آزاد ہو۔ نمبر 3، عاقل ہو۔ نمبر 4، بالغ ہو۔ نمبر 5، مال کا مکمل ملکیت میں ہونا۔ نمبر 6، مال کا نصاب برابر ہونا۔ نمبر 7، مال کا حاجات اصلیہ سے زائد ہونا۔ نمبر 8، مال کا دین یعنی قرض سے خالی ہونا۔ نمبر 9، مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا۔ فائدہ مال نامی 4 ہیں۔ سونا خواہ جس شکل میں ہو، مثلا زیورات، ڈلی، بسکٹ، آرائشی سامان، سکے وغیرہ۔ نمبر 2، چاندی خواہ جس شکل میں ہو، مثلا زیورات، ڈلی، بسکٹ، آرائشی سامان، سکے وغیرہ۔ نمبر 3، نقدی۔ نمبر 4، مال تجارت۔ اور 10ویں شرط مال زکوٰۃ کے فرض ہونے کی، مال پر مکمل سال کا گزر جانا۔ درمیان میں میں نے مال نامی کی 4 صورتیں بتائی ہیں جنہیں مال نامی کہا جاتا ہے۔ اور 10ویں شرط آخر میں کہ مال پر مکمل سال کا گزر جانا۔ فائدہ مال پر سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر روپے یا مال پر مستقل سال گزرے۔ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جس تاریخ میں آپ کے پاس پیسہ یا نصاب موجود ہو وہ تاریخ طے کر لیں۔ یہ تاریخ چاند کی تاریخ ہونی چاہیے۔ اگر تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی بھی قمری تاریخ لے لیں، طے کر لیں، اور آئندہ سال جب وہی تاریخ آئے تو اس وقت حساب کر لیں کہ سال کے درمیان میں پیسے آتے جاتے رہے، اس سے فرق تو نہیں پڑا۔ فرض کریں گزشتہ سال 10 رمضان کو اگر آپ کے پاس
5 लाख रुपए थे, उसके आप मालिक थे, जिस पर 1 साल भी गुजर गया था, ज़कात अदा कर दी गई थी। इस रमज़ान जो रकम आती जाती रही उसका कोई एतबार नहीं, बस इस रमज़ान में देख रहे हैं अगर आपके पास इतनी रकम है और उस पर ज़कात अदा कर दें। मसलन इस रमज़ान में 6 लाख रुपए आपके पास कर्ज निकाल कर बाकी बच गए हैं, तो 6 लाख पर 2.5% ज़कात अदा कर दें। ज़कात की शराइत की मज़ीद तफसील अगर आप जानना चाहें तो किताबुल फ़िक़्ह हिस्सा अव्वल में वो मेरे पास मौजूद है, आप मुझसे रब्ता करके वो ले सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। और फिर अब साहिब निसाब की तारीफ़ में करता हूँ कि साहिब निसाब कौन है। अगर किसी शख्स की मलकियत में चंद चीज़ें पाई जाएं तो वो साहिब निसाब शुमार होता है। सबसे पहली, अगर किसी शख्स की मिल्कियत में 7.5 तोला या इससे ज़ायद सिर्फ सोना मौजूद हो, जिस शक्ल में भी हो, तो वो साहिब निसाब है। नंबर 2, अगर किसी की मिल्कियत में 52.5 तोला या इससे ज़ायद सिर्फ चांदी मौजूद हो, जिस शक्ल में भी हो, तो वो साहिब निसाब है। अगर किसी की मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर या इससे ज़ायद से नकदी मौजूद हो, ख़्वाह जिस मुल्क के भी हो, रियाल हो, डॉलर हो, दिरहम हो, पाकिस्तानी रुपए हो, तो वो साहिब निसाब है। नंबर 4, अगर किसी की मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर या इससे ज़ायद सिर्फ तिजारत का माल मौजूद है, तो वो साहिब निसाब है। और नंबर 5, अगर किसी की मिल्कियत में 4 मज़कूरा 4 चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत की थोड़ी थोड़ी मिकदार या इनकी मालियत या इनमें से कोई 2 ज़ायद चीज़ों ज़्यादा हैं या कुछ कम हैं, यानी ये चीज़ें मिलाकर सारी या इनमें से कुछ मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाएं, तो वो साहिब निसाब है। अब माल तिजारत से क्या मुराद है? अगर किसी चीज़ को ख़रीदते वक्त नीयत की थी कि इसे बाद में फ़रोख्त कर देंगे और ये नीयत ताहाल बाकी भी हो, तो अब ये चीज़ माल तिजारत में शुमार होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ ख़रीदते वक्त उसे आगे फ़रोख्त करने की नीयत नहीं की, या उस वक्त तो आगे फ़रोख्त करने की नीयत थी लेकिन बाद में नीयत बदल गई, तो ऐसी चीज़ माल तिजारत में शुमार नहीं हो।